السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ، تو خدا کا عکس جمال ہے، کشف الدجا بجمالہ، وہ شاہکار خصال ہے، حسنت جمیع و خصالہ، اور تو ہی آپ اپنی مثال ہے، صلو علیہ وآلہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ ربیع الآخر یا پھر ماہ غوثیہ، ماہ 11ویں شریف میں صحت دی، تندرستی دی، ساتھ ہی اللہ رب العزت کا کرم، بالائے کرم ہم اہل ایمان پر کہ اس نے ہمیں ماہ غوثیہ، ماہ ربیع الآخر کی پہلی جمعہ میں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے نام پر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الآخر یا پھر عام طور پر پورے دنیائے اسلام میں یعنی عالم اسلام میں اس ماہ ربیع الآخر کو 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلی جمعہ ہے، اور 6 تاریخ ہے 11ویں شریف کے مبارک مہینے کی، چاند کی 6 تاریخ ہے، یعنی آج گزری ہوئی شب چھٹی شب تھی،
اور آج جو دن چل رہا ہے کیا چھٹی کا دن ہے، یعنی خواجہ خواجگان عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن الحسینی الحسنی چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کا اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ اسی لیے عام طور پر عالم اسلام میں چھٹی شریف بھی بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ یا پھر چاند کی تاریخ کا جو تو 6 تاریخ، عام طور پر 12 مہینوں میں 6 تاریخ کو ایشیا کے خطے پر، جس میں ہمارا ملک ہندوستان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک میں پاکستان، لنکا، افغانستان، یعنی ایشیا کا علاقہ یہ کہلایا جاتا ہے۔ ایشیا کے علاقے میں چھٹی شریف بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، یعنی سرکار غریب نواز کے نام کی فاتحہ خوانی دلائی جاتی ہے ہر چاند کی 6 تاریخ کو۔ محترم حضرات، جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، آقا دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ قوم مٹا دی جاتی ہے، صفحہ ہستی سے اس قوم کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی وہ دن دیکھنے کی نوبت آئے، اور یقیناً اللہ رب العزت یہ بات گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر جس رسول کو بھیجا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس دنیا کے سرزمین سے نام مٹ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا، یعنی ہمیں اپنی حالت بدلنے کا احساس ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں آج ہمارا احساس ضیاء، آج ہمارا احساس مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی یاد کو بھول گئے، ہم اپنے جو تو اسلاف کی تاریخ بھول گئے، اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول گئے، ہم اپنے ماضی کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہونا بند ہو گیا، اور ہم سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھول گئے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال، گویا یوں عرض کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان جھوٹوں کے لیے نشتر ثابت ہوتا تھا، وہ اپنے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، اس کا وہ عمل تھا، وہ کردار تھا
کہ دنیا دیکھ کر کہتی تھی، دنیا کا ہر قوم کا جو تو انسان دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت تاجدار دو عالم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ حق پرست جا رہا ہے، یہ سچا بولنے والا جو تو صداقت کا جو تو پیروکار جا رہا ہے، یہ سچائی کا علم بردار ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو کلمہ گو ہے ان کا امتی ہے، اس لیے یہ جو تو سچا ہے۔ وہ اپنے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت ایمان پر تھا، جو مسلمان کل کا تھا اسے اپنے ایمان کی طاقت پر بھروسہ تھا، قوت ایمان پر بھروسہ تھا مسلمانوں، اور ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ کل کا مسلمان موت سے نہیں ڈرتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ سے ڈر کے اللہ کے حضوری میں سر سجود ہوتا تھا، اور اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عشق رسول میں، محبت رسول میں، عشق اہل بیت اطہار میں، عشق حسین میں، کربلا کے وہ سجدے کی جو تو سنت ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جایا کرتا، سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج ہم ہیں، ہم کچھ سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، آج ہم جماعتوں میں بٹ چکے ہیں مسلمانوں، آج ہم ایک دوسرے پر تہمت کر رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، آج ہم آپس ہی میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہونا بھی چاہیے، جو گستاخ رسول ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے فرمایا کہ صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، اور منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبادت لاکھ وہ کر دے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کر دے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق دل سے پڑھنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، یہی جو تو ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور یہی ہمارے لیے عین ایمان ہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، تبلیغ کے معنی ہے دعوت دینا، اور ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں پڑھا کہ دنیا کے بڑے بڑے محدث، دنیا کے بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اللہ والے، ہم نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے جو تو تبلیغ کا کام نہیں کیا، ہر کسی نے تبلیغ کا کام کیا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں مسلمانوں، اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یا پیران عظام یہ جو تو نماز کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات، صحابی رسول، خلیفہ چہرم حضرت سیدنا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر صبح قیامت تک جو پیران عظام رہیں گے، جو خانخواہ والے رہیں گے، جو درگاہ والے رہیں گے، تو یہی پیغام حق دیتے رہیں گے اور نمازوں کی دعوت دیتے رہیں گے۔ اسی کا نام تبلیغ ہے۔
دعوت دینے کو تبلیغ کہا جاتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں۔ اور ہم نے آپس میں جب فرقہ پرستی کر لی، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو تو جدا ہوئے، جہالت جب ہم میں آ گئی، تو ہم نے ایک دوسرے کو آپس ہی میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر جب صوفی عزم آیا، جب اللہ کے ولی ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے، تب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا بول بالا ہوا، تب اسلام کا پرچم روشن ہوا۔ ہر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر دیکھ لو، ہر مسجد کے ساتھ درگاہ نظر آئے گی تمہیں۔